سامعین کرام، آج کی یہ مجلس کا سلسلہ سالانہ مجلس مولا امام علی رضا علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہے، جس سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جناب فیض رسول پنجتری صاحب اور بابا فقیر حسین پنجتری صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرما رہے تھے، مدحت محمد و آل محمد بیان کر رہے تھے، اور ابھی ان کے بعد علامہ علی نقی قدرت صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو میں ملتمس ہوں علامہ صاحب سے کہ وہ جناب علامہ عاشق حسین قدرت صاحب، جناب حاجی غلام منصور چوہان صاحب اور محمد اقبال حسین چوہان صاحب کے لیے خصوصی طور پر فاتحہ خوانی کروائیں کہ جنہوں نے یہ پودے لگائے اور آج یہ جگہ ذکر محمد و آل محمد کے سلسلہ میں اپنی مثال آپ ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ سامعین کرام، پچھلے دنوں 12 صفر کی مجلس ہوئی، اب یہ 17 صفر کی مجلس اور پھر اس کے بعد 19 صفر کی مجلس کا سلسلہ ہے چہرت امام حسین علیہ السلام منعقد کی جائے گی، کہ جس سے جناب علامہ علی نقی قدرت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ساتھ بابا فقیر حسین پنجتری اور فیض رسول پنجتری ذکر فضائل وسائل محمد و آل محمد بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ چہرت کے سلسلے میں اعلان بھی سماعت کروا دیں کہ ٹھیک 20 صفر کو یعنی 4 اگست کو چہرت کا جلوس یہاں جامع مظاہرہ سے 2 بجے برآمد کیا جائے گا، جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے یعنی جامع مظاہرہ میں اختتام پذیر ہوگا، اور اس سلسلہ میں جو مجلس اعضاء کا آغاز انشاءاللہ العزیز ٹھیک 12 بجے ہو جائے گا، اور ساتھ نظر اللہ میں حضرت حسین کا اہتمام جو سالانہ طور پر ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ 12 بجے نیاز کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ تو تمام احباب اس میں بھرپور شرکت کیجیے گا، اور میں مشکور ہوں محترم نادر حسین شاہ صاحب جو دستہ حیدری کے سالار ہیں اور ہمارے جامع مظاہرہ کے جلوس کے بھی سالار مہتمیان ہیں، ان کی کاوش سے یہ آپ کے سامنے اشتہار لگا ہوا ہے جو بے شمار سنگتیں آ رہی ہیں، تو یہ بڑے محنت ہے، ان کی محنت ہے، یہ مالک ان کی محنت قبول فرمائے، اور دیگر جو احباب ہمارے ساتھ معاونت میں شامل ہیں مالک ان کی بھی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ تو برائے مہربانی تمام ان مجالس میں بروقت بھرپور شرکت کیجیے گا، اور عطائے والی مشہد کی حد نہیں کوئی، عطائے والی مشہد کی حد نہیں کوئی، شمار جس میں ہو ایسا عدد نہیں کوئی، اور علی کے جیسا سخی ہے امام ضامن بھی، علی کے جیسا سخی ہے امام ضامن بھی، در رضا پہ دعا ہوتی نہیں رد کوئی، در رضا پہ دعا ہوتی رد نہیں کوئی۔ ملتمس ہوں جناب علامہ علی نقی قدرت صاحب سے کہ وہ آئیں اور مسائل محمد آل محمد بیان فرمائیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وجلاء الشرفاء الذين نزع الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله يمد على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين
بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قبل أن تطلع صوت المدرس في جميع المؤمنين والمؤمنات في دين محمد وعلى آله وسلم شهداء والمجاهدين شهداء والمجاهدين والرسول اقدام حسین کے بہت صاحب کے لیے غلام رسول بہت صاحب کے لیے فاتحہ اخلاص. اللهم ارزقنا عند بيتك الحرام الشفاعة والمسائل والتسليم والعمل في يومه وأقيم دعوة الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. ہمارے آپ کو واسطہ ہستیوں کا واسطہ مالک نے محمد کائنات کی نشر کرنی ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کا یہاں مصطفیٰ میں ہونا ذکر کرنا سننا اپنی بات قبول منظور فرما صاحب کامش کی کوشش کو اپنی بات قبول منظور فرما رشتےدار کے درجات کو عام فرما. حاضر محفل جو بھی ہوائیں جو بھی دعائیں اپنے دل میں جڑے ہوئے اچھے اللہ پر موجود ہے واسطہ ہمارے جناب امام زمانہ علیہ السلام کا ہماری سب کی دعاؤں کو اللہ قبول منظور فرما. یہ مقبول ہے کہ کر دو والا جو پریشان ہمارے پہ پریشانی کو دور کرنا. ہم میں سے جو بیمار ہیں ہمارے گناہگار کے دل میں بیمار سے شفا چاہتا کہ یہ دعا کا خوف ہوا ہے ہمارے سب بیماروں کو شفا محمد والے محمد کا اپنی حبیب ہستیوں کا صدقہ مانگے علامہ سے شہداء مادریہ نے حضور کا ذرا بین محمد والے محمد علیہ السلام جہاں جہاں پر بھی مصروف اللہ ہے جہاں جہاں مسلح ہیں مالک سب کی جان آپ کی سزا ہوگی حفاظت کرتا بارے بیت المسجدوں کو رہائی کرتا فرمائے. ارشد کا واسطہ بالخصوص اس کے دعا کیجیے گا بھائی حسین کے لیے مالک کے لیے رہائی کے اسباب بارے کے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بھی محب جو بھی محبت کرنے والا جو بھی مالک یہ تمنا رکھتا ہے کہ حج و زیارات نصیب ہو مالک سب کی تمناؤں پر نگاہ فرما. سب دعاؤں کی دیوار ہماری دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے ہمارے والد سے حقیقی کے سکون کو بہتر فرما. سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند صلوات پڑھتے ہیں. میرا آپ کو ذکر کروں گا اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اور ایک دوسرے کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بلند مقبول ترین ذکر ہے درود. یعنی کہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی بڑی عبادت ہے درود پڑھنا. تو جتنی بڑی عبادت ہے اتنا ہی درود اتنی محبت کے ساتھ. اور اگر خدا نے کہیں موقع نہیں دیا شرکت کا لیکن اگر یہاں پر آپ اپنا شریف بنا بھی رہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. خدا کا بات پڑھیے صلوات سلسلے عزاداری کے جاری ہیں اور یقیناً یہ وہ عہد ہے جو ہم نے کئی دن اپنی عالم ارواح میں بھی دیا تھا اور آج اس کا ثبوت دینے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے زمین کے اس حصے پر جہاں موقع مل رہا ہے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خدا ہماری کوششوں کو اپنے پاس قبول کرے. یقیناً ایک بہت بڑا مشن ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے جس کا میں بڑا حصہ ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نظام اگر یہ ذکر اگر یہ محفلیں اگر یہ مجلسیں انسانی محنتوں کی انسانی کوششوں کی وجہ سے ہوتی تو شاید اب بھی رمچور ہوتی. ہمیں بہت سی تحریکوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا ختم ہوتے ہوئے دیکھا تاریخ کے پڑھنے کھولتے جائیں اور رات لکھتے جائیں. کچھ شروع ہوا کچھ عرصہ رہا ختم ہو گیا پھر کوئی نیا آیا اس نے اپنے طریقے سے کچھ نہ کچھ نئی
چیزوں کا ایجاد کیا، شروع کیا، ختم ہوگی، لیکن یہ صرف اور صرف ذکر محمد والے محمد ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ذکر حسین ہے کہ جب سے چل رہا ہے نہ تو اس میں کمی آئی ہے، اور جب تک رہے گا اس میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں میں اور آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جن کا ذکر ہے، اور قرآن کی آیت کی شاید کہیں دلالت کرتی ہے کہیں نہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، تو جس ذکر کی حفاظت خود خدا کرے گا، ضمانت بن جاتا ہے کہ جب تک کائنات رہے گی، اور کائنات اگر ختم بھی ہو جائے، جب تک ذات خدا رہے گی ذکر حسین جاری و ساری رہے گا۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد والا۔ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے عالم کی بات میں نے کہا، اس کا تذکرہ کیا، میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں، یقیناً آپ بھی مستعد ہیں، اچھی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے، تو اگر ان تک پہنچائیں گے تو آپ تک پہنچانا بھی یہ ذکر حسین کی مجلس حسین کے نظر و نیاز یقیناً کئی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وقت فضیا ہے، اور اکثر ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کیا فرق کیا پیدا کیا ہے آپ کے زبان میں معاشرے کے؟ لیکن پہلی بات یہ کہ عزاداری ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عزاداری ہماری نہیں ہے، ہم عزاداری کے ہیں، بڑا فرق ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ عزاداری ہماری نہیں ہے، ہم عزاداری، حسین صرف ہمارا نہیں ہے، ہاں یہ الحمدللہ کہ ہم حسین کے لیے ہیں، ہر کوئی حسین کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں فضائل میں مسئلہ یہ ہے، میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں، مقصدوں کے ساتھ اور مقصدوں کے ساتھ، مسئلہ اس ممبر کا اور پاکستان کے خاص طور پر یہ ہے کہ ہمیں فضائل بھی وہ پڑھنے پڑتے ہیں ان ہستیوں کے کہ جو 6-7 کتابوں میں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ سوال ایسے ایسے کھڑے کیے جاتے ہیں، تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ فضائل بھی وہ بڑے 6-7 کتابوں میں ہر کسی کو کہیں نہ کہیں سے مل جائیں۔ آپ بھی تو شکر کریں ہم نے اپنی کتابوں سے فضائل کا شروع ہی نہیں کیا، ہمیں تو یہ موقع ہی نہیں مل پا رہا کہ ہم اپنی کتابوں سے، ہماری کتابوں سے، مراد یہ نہیں کہ ہماری کتابیں وہ روایات آل محمد سے ہیں اور فضائل آل محمد بھی ہیں، اگر ان کو بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو ابھی تو شاید صرف زبان کی حد تک ہمیں برتقالی کہا جاتا ہے، یا کچھ کہہ دیا جاتا ہے، مشرک کہہ دیا جاتا ہے، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ مبالغے سے کام لیتے ہیں، اور اگر وہ واقعہ حقیقت فضائل سامنے رکھ دیے جائیں تو مولانا نے ایسے نہیں کہا تھا کہ سلمان کو پتہ چل جائے کہ ابو ذر کے دل میں کیا ہے، اور اس کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، تو شاید دونوں ایک دوسرے کو تو فضائل ہے ہی ایسے کو سمجھنا۔ بعد اب میں بیان کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذہنوں میں آتا ہو، لیکن ذکر حسین کی بہت بڑی خوبصورتی، مجلس حسین کی بہت بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اعلان ہوتا ہے یہاں پر یا کہیں ہے، یا اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، معاشرے کا حصہ ہے ہم سب، کہ فلاں جگہ پر 200 غریب لوگوں کے کھانے کا اہتمام کریں، چلے 200 میں کریں، آپ یہی کریں، اکثر آپ دیکھتے ہیں دسترخوان لگا دیتے ہیں کہ غریب اور مستحق لوگوں کے لیے دسترخوان، یہ میرے مجھے نہیں ہے لیکن بہت بڑے عالم کے، میں صرف نقل کر رہا ہوں تاکہ بات کو لگتا ہے اور لوگ جاتے بھی، لیکن اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوتی ہے کہ مستحق غریب اور نادار یہاں سے مفت کھانا کھا سکتے، یہ کوئی برا کام تو نہیں ہے، اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جس کو مالک نے عطا کی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو شامل کرے جتنا ہو سکتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اعلان کیا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام، مستحق لوگوں کے لیے کھانے کام ہونا نہیں، لیکن جب کوئی وہاں پر کھانے آتا ہے، کوئی بھی جائے، تو مستحق ہے تو بھی غریب ہے وہ جائے تو کھانا کھائے، جب بھی کوئی کھانا کھانے وہاں پر جاتا ہے تو کھانا کھلانے والا اس کو کھانا کھلانے سے پہلے اس کی غربت کا اقرار کروا دیتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سوچنے کی، یعنی کھانا کوئی کھائے گا تو یہ اقرار کرے گا کہ میں غریب ہوں، اب ہر کوئی کھانا نہیں کھائے گا، یعنی کھانا کھلانے والا پہلے کھانا
नबूवत का ऐलान करवाएगा, इकरार करवाएगा और फिर उसके बाद उस दस्तरखान पर बैठकर खाएगा। ये जिक्र हुसैन है, ये मजलिस हुसैन है कि जब यहाँ का दस्तरखान लग रहा है तो कोई किसी से ये नहीं पूछता कि जरूरतन खा रहे हो या अकीदतन खा रहे हो। दुनिया का हर दस्तरखान का मुस्तहिक के लिए लगेगा। यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जा रहा कि मोहब्बत हुसैन में खा रहे हो, दस्तरखान लगा दीजिए। तो ये जिक्र हुसैन का हुस्न है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बार-बार अर्ज करता हूँ कि नौजवानों से शुक्र अदा किया करें कि ऐसे घराने से मैं और आप मुतमस्सिक हो गए हैं। अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कीजिए, उनको दुआएं दिया करें। ये उनकी बदले सलावत पढ़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद ये थोड़ी गुफ्तगू हो गई क्योंकि जरूरी थी कि नौजवानों तक बात पहुँचानी थी। दूसरा जिस आया है काफ़ी हिदायत को मैंने सन्नामा शुक्र करार दिया, आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। उसको खुदा ने कुरान में कहा है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस मिंबर के सदके यकीनन 99% यहाँ पर बैठने के लोगों को ये आयत जुबानी का और जिक्र हुसैन का मकसद यही है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का मकसद यही है कि आप कुरान के करीब करते हैं, कुरान ज़हन नशीब होता है। ठीक है, तो क्या फरमा रहा है सूरह हिजर की आयत है और कुरान में खुदा फरमा रहा है कि हमने जिक्र को नाज़िल किया, इस जिक्र से मुराद कुरान। ठीक है, तो इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और हम भी इसकी हिफाजत करते हैं। जिक्र हमारा, हिफाजत का जिम्मा भी। बहुत सी आपने इनकी मजालिस सुनी होगी, बहुत सी बैठकें सुनी होगी, बहुत सी तकारीर सुनी होगी उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से। तो बस मैं भी कुछ ना कुछ गुज़ारिश आपके सामने पेश करूँगा और यकीनन आपसे दुआ का ताल्लुक होगा। इसकी हमने जिक्र को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। पहली बात ये, क्योंकि हिफाजत का तज़किरा हो रहा है, हिफाजत तो आम शय की तो हिफाजत की नहीं जाती, ठीक है ना। यानी कि एक चीज जो आम हो, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, यहाँ पे बैठे हस्बैंड के पास, तो उसकी हिफाजत भी की जाती है। समझ रहे हैं? ठीक है, आम चीज की हिफाजत नहीं की, खास चीज की हिफाजत। बड़ी सादा गुफ्तगू करूंगा ताकि नौजवान को देने के बाद बुजुर्ग जानते हैं मुझसे बेहतर। ठीक, आम चीज की हिफाजत नहीं होती, खास चीज की हिफाजत। और अल्लाह ताला यही बता रहा है कि हमारा जिक्र है, हमने नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यानी पता चला कि जिक्र भी आम नहीं, जिक्र भी खास है। सलवात पढ़ के मोहम्मद वाले इसीलिए उसकी हिफाजत का जिक्र है। कोई चीज कितनी खास हो सकती है, कोई चीज कितनी खास हो सकती है कि उसकी हिफाजत की जाए तो उसकी खासियत का, उसकी अहमियत का, उसकी बुलंदी का अंदाजा उसके मुहाफिज से भी हो जाता है। यानी कि जितना बड़ा हिफाजत करने वाला होगा, जितना बुलंद बरतर होगा, उसका मतलब है कि चीज जिसकी हिफाजत की जा रही है वो भी उतनी ही बुलंदो बरतर है। ना चीज आम है, ना जिक्र आम है, ना हिफाजत करने वाला आम है। समझ आ गया कि जिस बुलंदी में जिक्र है उससे भी ज्यादा बुलंदी के ऊपर क्या है, उसका हिफाजत करता है। क्योंकि अल्लाह ने अपनी जात को रखा कि हमने नाज़िल किया है तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। ठीक, पता चला कि जिक्र भी खास, अहमियत वाला और उसकी हिफाजत करने वाला उससे भी बुलंद। ठीक, ना हम मतलब क्यों है ये जिक्र जिसको अल्लाह ने नाज़िल किया है, हमने नाज़िल किया, उसकी हिफाजत की जरूरत है। कैसे ऐसे कोई खजाना है, कोई लूट लेगा इसको, कोई इसमें से कुछ चुरा लेगा। यदि अगर आप इस किताब को खोलते हैं और खोला करें इस किताब को, मैं नौजवानों से खास तौर पर ये गुजारिश करूँगा, कुरान को जरूर खोलिए।
قرآن کو ضرور بولیں کہ تلاوت کرتے دن میں کم سے کم ایک مرتبہ 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ جتنا آپ کے اوپر آسان ہو، بال بنا کر گرا بنا کر وزن بنا کر جتنی دیر. اور یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پھر آپ کے ہدیہ کر رہا ہوں کہ جس کو جو یہ چاہتا ہے، جس کے دل میں خواہش ہے، جس کے دل میں خواہش ہے کہ علی کی زیارت کرے، اس کو تو چاہیے کہ قرآن روز بولے. ٹھیک ہے، جو علی کی زیارت کرنا چاہتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں اس وقت کائنات کے اندر جس کو قرآن کھولتے ہی ان کا امام مل جاتا ہے. یہ تعداد زیادہ نہیں ہے. تو اس چیز کے شکرانے کے لیے کہ آپ قرآن کھولتے تو جیسے ہی آپ کی نظر بسم اللہ پر پڑتی ہے تو پھر مولا کا فرمان یاد آتا ہے انا. تو جو علی کی زیارت کرنا چاہیے چاہتا ہے تو چاہیے قرآن کی کھولے، بسم اللہ کی زیارت کرے، علی کی زیارت ہو جائے گی. تمہارا جو عرض کر رہا تھا قرآن کو آپ کھولیں، دیکھیں کہ چیز تلاوت شروع کریں. میں نے عرض کیا کہ کیسے کچھ چوری ہونے کا خطرہ ہے، کچھ لوٹنے کا خطرہ ہے، نہ چوری ہونے کا خطرہ ہے نہ لوٹنے کا خطرہ ہے. لیکن کچھ میرے اور کے جیسے، آپ کے جیسے سراغ ہمارے جیسے نہیں، عمل میں نہیں، صاف کے اندر انسان پہلے گزرے کہ جنہوں نے اس کلام کے ساتھ جو کہ الہی کلام تھا اس میں رد و بدل کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر رد و بدل کر دیا. اب اس کی حفاظت دیکھیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی صحیفے اترے تورات انجیل اس کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں تھا؟ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ کہے کہ اللہ کا کلام آج جس حالت میں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن تورات ضرور جس دن انبیاء پر اتاری گئی، کوئی یہ کہے گا کہ یہ آسمانی کلام نہیں تھا، خدائی کلام نہیں تھا، آسمانی کتابیں نہیں تھی؟ بالکل تھی. لیکن ہوا کیا کہ انہی کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا، ان کتابوں کو بدل دیا، مسخ کر دیا. ٹھیک ہے، آج وہ اپنی اصلی حالتوں میں موجود نہیں ہے. آج وہ کتابیں ہیں اس میں پڑھے لیکن اصلی حالت میں نہیں. چلے میں آپ کی توجہ تھوڑا اور اپنی طرف موجود لگا لوں، آپ کی خاموشی کی شاید تھوڑی سی ٹوٹ جائے اس بات کے بعد کہ اسی بائبل کے اندر جس وقت یہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے قرآن زبور انجیل، اس کے مجموعے کو بائبل کہا جاتا ہے. بائبل کوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جناب آدم و حوا، ایڈم اینڈ ایو، اس کا جو تذکرہ ہے وہ موجود ہے کہ کیسے خلقت انسانی شروع ہوئی. اور وہ پورا واقعہ یہ بائبل کا واقعہ ہے. میں بائبل کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ذات پورے کا پورا واقعہ ہے کہ جناب آدم کو اور پھر جناب حوا کو حل کیا گیا. بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ دیا، تو کیا کہتے ہیں کہ منع کر دیا کہ ایک خاص جگہ پہ نہیں اور وہاں رہنا ہے، اس طرف کے قریب نہیں جانا، وہاں سے نہیں جانا. یہ ہمارے وہاں ان کے یہاں ایک ہی ہے، کوئی مختلف نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ تقریباً ہاں بیچ میں کچھ حصے ایسے ہیں جن سے ہمارا اختلاف ہے یا اس کا اختلاف ہو سکتا ہے. بات تو ہو گیا. اب شیطان کو رسائی نہیں تھی بائبل کے مطابق. بائبل کے مطابق شیطان کو جنت میں رسائی نہیں تھی، نکال دیا تھا نا، جب سجدہ نہیں کیا اس کو نکال دیا. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ آدم و حوا تو اس طرح ایسا کرتے جنت کے اندر ہے اور ان کو منع کیا ہے آدم کے قریب جانے سے، ان کا بل نہ جانے تاکہ وہ جنت میں گھومے اور پھرے. ٹھیک، بائبل میں مطابق شیطان نے وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کا پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ایک بات چیت یہ کہ کلمہ کیا اور بائبل کے اندر ہے کہ اگر تم مجھے کسی طریقے سے اندر پہنچا دے، ٹھیک ہے، تو جو چاہے گا میں تجھے دے دوں. ذہنوں میں بات رہے اپنے میرے نوجوانوں کے، معصوم کے علاوہ اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میرا یہ کام کر دو، تم جو کہو گے میں تمہیں دے دوں گا، محتاط رہے گا سوائے معصوم، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی بلا نہیں. اچھا بہرحال تو کہتے ہیں بائبل کے مطابق کہ سلیمان نے کہا کہ ٹھیک ہے سامنے بات. تو کہتے کیسے لے کے جاؤں؟ کہتا تم مجھے اپنے منہ میں رکھ دو اور
कोई जन्नत में ले जाए, तुम्हें तो मना नहीं है। आप बहुत से साथियों में इसमें सोचने जब मेरे सामने ये बात है, मैंने भी बहुत साथियों से, लेकिन बात वही है कि किताबों को बदल दिया गया, ठीक? तो उसमें शैतान ने अपने आप को उसके मुंह में रखा, और चूंकि उसके ऊपर पाबंदी नहीं थी, वो किसी न किसी तरह जनाब इब्लीस को लेकर जन्नत के अंदर दाखिल हुआ। अच्छा, चला गया। अब वो पहुंचा वहां पर जहां पर जनाब मोहम्मद, और ये बात भी मुसल्लम है कि बहकाया आदम को नहीं किया, बहकाया ज़ौजा आदम को किया। समझ रहे हैं? जो काम किया शैतान ने जाकर जनाब आदम ने नहीं किया, उनकी ज़ौजा पे किया। पर किस्सा मुख्तसर क्या हुआ कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गया और उसको बहकाने में कामयाब हो गया। अब उसने वापसी का सफर इख्तियार करना था, वो उसी तरह उस काम के बैठा और वापस आया। जब वापस आ गया तो साहब ने कहा कि हाँ, अब जो तुम्हारा वादा है वो पूरा करो। कहते कौन सा वादा था? कहते तुमने कहा नहीं था कि लेकिन तरह जन्नत में ले जाओ, मुझे अपना काम करना, तुम मुझसे जो भी कहोगे, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। देखिए यार, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हें कुछ भी, मेरा तो अपना काम फंसा हुआ, उसके लिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें दे नहीं सकता। बाइबल का वाकया यहाँ पर खत्म हो जाता है कि शैतान ने अपना काम करवा दिया, इब्लीस ने अपना काम करवा दिया, लेकिन इस साहब के साथ उसकी कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, वो पूरी नहीं की। कहते हैं कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, इब्लीस की बात नहीं करता, सांपों की याददाश्त की बात करता। कहते हैं कि याददाश्त बहुत तेज, और हमारे कहते हैं, कई कहते हैं और कई नहीं कहते, लेकिन बात मजे की लुत्फ की, एक शैतान ने वापस आकर अपना जो काम था वो पूरा नहीं किया, अपनी बात को मुकम्मल नहीं किया, उसने कहा कि मैं कुछ नहीं दे सकता। कहते उस सांप ने ये बात अपने ज़हन में रखी, अपने दिमाग में रखी, और फिर उसके बाद सिर्फ रखी नहीं, उसको फैलाना शुरू कर दिया अपनी स्पीशीज के अंदर। उसके जो नस्ल वाले थे उनको बताता था कि देखो ऐसा भी होता है, ठीक है? लोग आते हैं, अपना काम करवाते हैं, चले जाते हैं, बात नहीं करता, लेकिन देखो मैं तुम्हें उनकी कुछ खुसूसियात बता देता हूँ, तुम्हें जहां पर भी कोई ऐसा मिले तो उससे मेरा बदला जरूर ले लेना। तुम्हें जहां पर भी कोई ऐसा मिले, ये बात शैतान उसने सामने अपनी बिरादरी के अंदर सबको बता दी, और ये ट्रैवल कर रही है कि जहां पर भी इन खुसूसियात का वो मिले जिसके अंदर ये चीजें हो, देखो घबराना नहीं, मेरा बदला ले लेना। तो बस फिर हमने तारीख को पढ़ना शुरू किया, और फिर नजर भी आया कि श्याम ने कहां पर अपना बदला लिया। सांप की बताई हुई बात थी कि जिसमें ऐसी खुसूसियात हो तो लड़ने की जरूरत किसी के साथ नहीं, उस शख्स को देख ले, अगर उस वाली खुसूसियात है तो सांप तो बदला लेगा, सांप तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बात तो पहुंच रही है। ये वाकया सुनाने का मकसद आपको मौजूद से हटाना नहीं था, लेकिन रब देने का मकसद ये था कि लोगों ने शैतानी काम है ये कि अल्लाह के कलाम के अंदर रद्दो बदल दी। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा अब खुद ले लिया कि हमने ये जिक्र हासिल किया है और हम भी इसकी हिफाजत करेंगे। अब जब ये जिक्र उठाकर आप देखते हैं, कुरान को खोल के देखते हैं, तो क्या सबसे पहले सुनने को मिलता है कि अल्लाह आलमीन का रब है। आगे चलते हैं क्या, अब जो तरतीब है उसके हिसाब से देखते हैं कि इसके अंदर कोई ऐब ला रहेगा, इसमें शक की गुंजाइश है, ठीक, इसमें झूठ नहीं, ये पाको पाकीज़ा है, इसको छू नहीं सकते अगर आप पाको पाकीज़ा है। इसमें दुनिया के हर सवाल का जवाब, कोई खुशबूदार ऐसा नहीं है कि जिसका तज़किरा इसके अंदर ना हो। यानी कि निहायत ही अहम किताब है, इतनी अहम है कि हिज्जतुल विदा के मौके पर रसूल ने ये फरमाया कि देखो मैं तुम्हें दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उस पर नंबर 1 पर कुरान को रखा। समझ में आ
اتنی اہم ہے کہ کہا کہ میں تمہیں دو وزنی چیزیں گراں قد انی تارک فیکم الثقلین. اندازہ ہوا کہ کتنا وزن ہے اس کتاب کا. اتنی اہمیت ہے کہ رسول کہہ رہے میں تو جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کو قرآن کہتے ہیں. اس میں حق بھی ہے. تمہارے ہر سوال کا جواب ہے. جو پوچھنا چاہتے ہو اس قرآن سے پوچھ لینا کہ تمہیں جواب دے. جو جاننا چاہتے ہو کتاب کو کھول لینا تمہیں بتائے گی. رستوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, آسمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, زمین کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, خلاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, مخلوقات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, یہ قرآن تمہیں بتائے گا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر سوال کا جواب ہے. آسان کرتے نوجوانوں کے لیے قرآن تمہیں کبھی سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ خصوصیت ہے اس ذکر کی کہ یہ تمہیں سوال دیکھے نا. کتاب آئی ہے, ہر شے کا تذکرہ, ہر کچھ کو تن اس میں موجود ہے, ہر سوال کا جواب ہے. تو بندہ تو یہی ہے نا. اور ایسا بھی ہے, آپ نے آج تک کبھی دیکھا ہے کہ قرآن نے کسی سے کوئی سوال کیا؟ قرآن نے کسی سے کوئی سوال کیا؟ کیونکہ دعویٰ اس کا کیا ہے کہ اس کے اندر ہر شے کا علم ہے, ہر سوال کا جواب ہے. وہ مجبور کرتی ہے کہ قرآن کسی کے سامنے سوال نہ رکھے, بلکہ جس کا جو سوال ہو قرآن اس کا جواب دے. قرآن اس کا جواب دے. قرآن کسی کے سامنے سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ یا تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اہل بیت. جس طرح قرآن تمہارے سامنے کبھی سوال کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا, میری اہل بیت بھی کبھی کسی کے سامنے سوال کرتے ہوئے نظر. نہ قرآن سوال کرتا نظر آئے گا. یہ خصوصیت یا تو قرآن کی ہے یا ان کی ہے کہ قرآن جن کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کبھی کوئی یہ ثابت کر کے دکھائے کہ ان میں سے کسی نے کسی کے سامنے دست سوال, یا تو قرآن یا اہل بیت. کبھی کوئی کہے کہ انہوں نے ناحق بات کی ہو, نہیں, یا تو قرآن یا اہل بیت. کبھی کسی نے کہا ہو کہ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہوگا تو قرآن غلط فیصلہ کرے, نہ یہ تو قرآن ان کے ساتھ ساتھ اور یہ قرآن کے ساتھ. اسی لیے جب میرے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام جب سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون, تم سے کیا مراد ہے, یہ ذکر کون سا ہے؟ تو امام نے بغیر توقف کے ارشاد فرمایا ہے نحن الذکر, نحن الذکر اللہ, انا ذکر اللہ نہیں کہتے, نحن الذکر اللہ. کیونکہ آیت قرآن کی یہی ہے کہ نحن نزلنا الذکر. امام کے کلام میں اور قرآن کے کلام میں فرق نہیں ہوگا, سمجھنے کی دیر ہے کہ اگر آیت کہی کہ نحن نزلنا الذکر تو امام جواب بھی یہی اشارہ کرنا ہے کہ نحن الذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہیں. اور اگلا جملہ پھر اشارہ کرنا نحن اکبر, آپ کی خاموشی ہے, نحن اکبر. یہ کہا کہ نحن ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہیں, اور نحن اکبر, اور ہم بھی بڑے ہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فضائل مجبوری ہے کہ 6 سال کتابوں والے پڑھنے پڑھ رہے ہیں. اگر واقعاتاً ان کے فضائل جو ان کے بتائے کو پڑھنا شروع کر دیں تو بات نہیں اور چلی جائے گی. نحن اکبر, ہم بھی بڑے ہیں. دیکھیں کوئی یہ نہ سوچے اس چیز کے اوپر نہ دکھ جائے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ نحن ذکر اللہ, نحن اکبر. تو کہیں خدا نخواستہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں نوجوان سمجھ پر اللہ کے ذکر کے بارے میں بات کرنا, ہم ذکر اللہ نحن اکبر, ہم اللہ کا ذکر ہے اور ہم بھی بڑے ہیں. نہیں سمجھ آئے, میں تھوڑے سے نا
آپ کو پھر ایک دفعہ تعلیم کی ضرورت پیچھے لے کے جاؤں تاکہ میں نوجوان کی بات سمجھا دوں. ایک سوال پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ بڑی آسان سی بات ہے, بزرگ کو سمجھتے ہیں. ذکر بڑا نہیں ہوتا, ذاکر بڑا ہوتا. ذاکر کہتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر ہے, اللہ نہیں ہے. قرآن اللہ کا ذکر ہے, اللہ نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ نہیں ہے. سمجھے اس بات؟ اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی, اس لیے معصوم کرے کہ نحن ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہے, ونحن اکبر, اور ہم ہی سب سے بڑا ذکر ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ سے بڑے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, یا ہم اللہ ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو تعلیم کی تھوڑا پیچھے لے گیا. مسجد نبوی ہے, آپ کا ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کیا, اور یقیناً ہر دفعہ آپ اتنے ہی دل سے سنتے ہوں گے جتنا آپ سنیں گے, کیونکہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہے کہ جن کا ذکر پرانا نہیں ہوتا. جیسے قرآن پرانا نہیں ہو سکتا, آل محمد کے فضائل پرانے نہیں ہو سکتے. مسجد نبوی کا مجمع نماز ہو رہی ہے, پہنچ گئے تھے کہ آپ یقیناً بتا رہا ہوں کہ نحن ذکر اللہ, نحن اکبر, عملی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اصحاب کی صفحے ہیں, میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت بڑی جماعت کے بہت بڑے امام ہیں, اور حالت نماز کی سب سے بہترین, سب سے اہم فریضے کے اندر تمام کے تمام لوگ کیا فریضہ ہے کہ سر سجدے میں ہے اور سبحان ربی الاعلی کا ذکر بلند ہو رہا ہے. سمجھ آئی؟ ذکر بلند ہو رہا ہے میری اور آپ کی زبان سے نہیں, کسی صحابی کی زبان سے نہیں, اس زبان سے کہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق ہے. اس زبان سے ذکر سبحان ربی الاعلی بلند. اور میرا ایک اس میں ذات ہے کہ ہر پیچھے نماز پڑھنے والا اس کا لطف لے رہا ہے. ماشاءاللہ, اس سبحان ربی الاعلی کا لطف لے رہا ہے. اور کوئی ہستی ہے کہ جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے, سن چھوٹا سا ہے, وہ چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر اس شخصیت کے کہ جس کی زبان پر ذکر ہے سبحان ربی الاعلی, اس کی پشت پر بیٹھا ہے. آپ کا سنا ہوگا, لیکن ذہن میں رہی نام کی بات کہ نحن ذکر اللہ واللہ اکبر. کہاں پر ہے؟ حالت نماز میں رسول, حالت سجدہ کے اندر, اور حسین آ کر پشت پر بیٹھا. اور ہاں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں, نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کہ اس میں ایسے کون سی بات ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, بزرگ جان ہے, حسین جب آ کے اس کے رسول پر سوال ہوئے ہیں نا, تو رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہے حسین کا, حسین کا رخ صفوں کی طرف. ایک بار عجیب راز ہے یعنی کہ رسول کا تو حالت سجدہ میں موجودی ہے رسول کی کہ ظاہر ہونا تو قبلہ تو ہونا ہی ہونا, لیکن جب حسین آ کر بیٹھے ہیں تو حسین کا رخ قبلے کی طرف نہیں, حسین کا رخ جماعت کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی رخ کیا حسین نے نمازیوں کی طرف کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں سنا ہے کہ مسجد میں سجدہ طویل ہو گیا. ہاں ہوا, کیا ہوا پتہ نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, کوئی بچہ آگے سوال ہو گیا. سمجھ میں آتا. اور یہ بھی جواز رکھا جاتا ہے کہ چونکہ رسول گھر میں بار بار نوازوں کو سواری کروایا کرتے تھے, ان کے لیے سوال کرتے تھے, اس لیے ایک بچہ آتا, اس کا دل چاہا, تو چونکہ حالت ایسی ہی تھی تو اس نے آگے تو بیٹھ کے اس میں بڑی بات ہے. دیکھیں اگر بچے کو بڑی بہت دماغ کا کام کرتے ہیں ہر طرح سے, ٹھیک ہے, محبت میں بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ یار کیونکہ وہ بچہ تھا, اس کو بار بار اس طرح کی خواہشیں پوری کرتے تھے, تو انہوں نے آ کے دیکھا
کہ رسول جو ہے ہمارے نماز میں تقریباً وہی حالت ہے کہ جیسے ہمیں سواری کروا دیتے ہیں. وہ بچہ تو اس کے ذہن میں آیا وہ آگے بیٹھ گیا, اس کے ذہن میں وہی کہ اب رسول پولیس ہوتا ہے. اگر واقعی سواری کا شوق ہوتا تو صرف رسول اس حالت میں نہیں تھے, وہ پوری کی پوری جماعت اس حالت میں تھی کہ کسی پر بھی سوار ہوا جاتا. کئی سواریاں تو بہت تیز بھی تھی ان میں سے. صلوات پڑھے کہ محمد علیہ مقصد یہ نہیں تھا. غلط تعلیم ہے آپ, وہ اس وقت نہیں. بچے کو پتا تھا میں نے کہاں بیٹھنا, میرا کون ہے جس کے اوپر میں نے سواری کر, اور وہ بات جا کر بیٹھا اور اس نے رخ کدھر کیا, مجمع کی طرف. روایتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں, جو روا گیا آپ سنا ہوا, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ. اب کہتے ہیں کہ نمازیوں نے ساتھ اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ خیریت ہے, آج خیریت ہے کیا ہے. تو جو بھی سر اٹھاتا تھا اس کو آگے حسین نظر آتا. میں اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جو بھی سر اٹھا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوا کیا ہے, تو وہ ہوا کیا, حسین کی صورت میں نظر آتا. جو بھی یہ سوچتا تھا کہ سجدہ طویل کیوں ہو رہا ہے, تو اس بولانی ہونے کی وجہ حسین ہے. اب جو بھی سر اٹھا کر دیکھتا حسین, اور دوبارہ سجدے میں سر. دیکھیں مجمع ایک جیسا نہیں ہوتا, نمازی ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ ہمارے جیسے ہوتے اور کچھ ہمارے جیسے نہیں ہوتے. کچھ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ جب دیکھا ہوگا نا اشتہار کی یا تشویش کیا ہے کہ کیا ہوا, سجدہ طویل ہوتا جا رہا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ اور بلند ہوتا جگہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے جب ایک مرتبہ اٹھ کے دیکھا ہوگا نا, تو جیسے ہی زیارت کی ہوگی حسین کے چہرے, ایک مرتبہ چہرے پر تبسم آیا ہوگا اور واپس سجدے میں سر گیا ہوگا. پھر یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ سجدہ طویل کیوں ہو رہا ہے, بلکہ کہیں نہ کہیں خواہش یہ ہوگی کہ آج طویل ہوتا ہی رہے کیونکہ حسین ہے. یہ طویل ہوگا ہی. آج تو نماز کو 4 چاند کر رہے ہیں, تو دیکھا اور کچھ بار بار اٹھا کہ اب تو اتر جائے. کئی مشکل سے بھی آئے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, کہیں کا نہیں بھی دل لگ رہا ہوتا نماز پڑھنے, اور کئی سوچ کے بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں جلدی چلا جاؤں. اس طرح کے لوگ ہیں نا, جلدی ہے. کئی ہوتے نا جو کہتے ہیں آج میں جلدی ہے, کوئی کام ہے, تو جو کام تھا دیروں میں وہ تو پھنس کے بیچارے زیادہ. رسول نے کتنی مرتبہ تسبیح کو دہرایا, کہو گے 70 یا 72 مرتبہ. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر رسول نے 70 یا 72 مرتبہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کو دہرایا, تو کیا اللہ نے کہا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جبرائیل یہ کہہ کر آئے تھے کہ آپ نے 70 مرتبہ تسبیح کو دہرانا ہے, اتنی دیر میں حسین اتر جائے گا. میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو, کیا جبرائیل یہ کہہ کر آئے تھے رسول اللہ کے پاس وحی لے کر یہ آئے تھے کہ آپ نے 72 مرتبہ تسبیح کا تکرار کرنی ہے اور اس کے بعد حسین اتر جائے گا؟ نہیں. جبرائیل یہ کہتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے سر کو تب تک نہیں اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائے. اب مرضی حسین 70 میں پوری ہو تو حسین کی مرضی, 72 میں پوری ہو تو حسین کی مرضی. اللہ کی طرف سے یہ آرڈر نہیں ہے کہ 70 یا 72 نہیں, یہ حسین کی مرضی. اب سمجھ آئے گی کہ نحن ذکر اللہ نحن اکبر, کہ ہم اللہ کا ذکر ہے اور ہم ہی بلند ہیں. آپ اور میں 7 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے سبحان ربی الاعلیٰ. 8ویں دفعہ سجدے میں پڑھے شوق عبادت سے نماز پڑھتے تھے. 8ویں دفعہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, نماز پڑھتے نئے سرے سے نماز. ذکر اللہ نحن ذکر اللہ ونحن اکبر دلیل ہے
کہ یا تو قرآن کے اندر وہ خواص ملتے ہیں کہ نہ تو کسی سے سوال کرتا ہے، ہر سوال کرنے والے کو جواب عطا کرتا ہے، کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس کی بات جو آج ہے 1400 سال یا جب نازل ہوا تب بھی ہوئی تھی۔ نہ یہ اپنے کلام کو بدلتا ہے، نہ یہ عام کے لیے عام ہو جاتا ہے اور خاص کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ قرآن آج بھی ظلمتوں سے نکال رہا ہے، لیکن رسول نے اپنے جملے کو صرف دیکھیں، کئی لوگوں نے کہا، میں بس آخری دلیل دوں اس چیز کی کہ نہ ہم ذکر اللہ ہے اور نہ ہم اخبار، آخری دلیل، اور یقیناً آپ محسوس ہوگی اس دلیل سے بھی دعا دیں گے۔ قرآن کتاب ہدایت، کوئی شک نہیں اس میں، ہر سوال کا جواب اس میں، ہر خوش خطر کا ذکر اس میں، ہر بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے والا قرآن، ہر کسی کو منزل پر پہنچانے والا قرآن موجود، قرآن موجود، قرآن موجود، کسی کو بھی بھٹکنے نہ دے۔ جو بھی راہ ہدایت کا متلاشی ہو، قرآن اس کو رستہ دکھائے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، یعنی عام کہنے کی بات ہے، یعنی اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب تک قرآن موجود ہے کوئی مسلمان بھٹکے گا نہیں۔ ابھی تو ہے کس چیز کے اوپر کہ جب تک قرآن ہے کوئی مسلمان بھٹکے گا نہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان قرآن کے کہتے ہوئے، قرآن کے ہوتے ہوئے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک قرآن ہے کوئی مسلمان بھٹکے گا نہیں، یعنی کہ اگر کوئی راہ ہدایت چاہتا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات جاننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، سچ کا متلاشی ہے، حق کا متلاشی ہے، قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ قرآن اس کے لیے کافی ہے کہ اگر قرآن ہو تو نہ تو بھٹکے گا، نہ حق سے پھرے گا، ہمیشہ سچ بولے گا، سچ کی تلاش کرنا ہے، ہر ظلمتوں سے نکلنا جائے گا۔ قرآن کافی ہے اس کی ہدایت کے لیے، لیکن کیا کریں کہ جب تاریخ کو دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا تو ہے کہ قرآن کافی ہے، لیکن وہ قرآن کے لیے یہ نہیں کہتا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، لیکن کسی اور کے لیے ضرور کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے، قرآن کافی ہے، لیکن تب کافی ہے کہ جب کوئی سمجھانے والا ہو، اور حضرت کی یہ دلیل کافی ہے اس چیز کے اوپر کہ کہا تو تھا کہ قرآن، لیکن ہلاکت سے اگر بچنا ہے تو ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے اور قرآن ان کے ساتھ ولی مرتضی ہو، یا یہ سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا علی رضا تک پہنچ جائے۔ نہ قرآن ان کو چھوڑتا ہے اور نہ یہ قرآن کو چھوڑتا ہے، نہ قرآن ان سے غافل ہوتا ہے نہ یہ قرآن سے غافل، اور ہر چیز کو قرآن، ہر بات کو قرآن۔ بہت سے معجزات ہیں، بہت سی ڈیبیٹ ہے میری اور آپ کی 8ویں امام کی، میں بس ادھر ادھر لے کر کیا بات کریں، یقیناً کی ذہن میں تھا کہ کچھ چیزیں امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے نوجوانوں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اب چونکہ بالکل ہی قریب رہ گئے کہ شاید بات کو جملے ہی ہو جائیں، اس کے اندر میرا اور آپ کا 8واں ہے۔ ان کی ایک فضیلت یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ ہر معصوم میں، ہر امام میں امام حسین کی زیارت کا بتایا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہر معصوم میں، ہر امام نے، باقی ہر امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ جا کر جانا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اپنی زیارت کا، اپنی زیارت کی کچھ فضیلت بتائی کہ کسی اور معصوم نے نہیں بتائی، اپنی زیارت کا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر یہ تذکرہ ہوگا کہ فضیلت کیا ہے جو امام رضا کی زیارت میں چھپی ہوئی ہے، وہ کیا ہے بتائیے۔
لیکن اسی امام کے القاب میں سے لقب ہے کہ جس کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. یہ میرے باب کے 8 امام کا نام ہے غریب الغربا. اردو ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ غریب الغربا. ہمارے یہاں غریب جس کے پاس مال و دولت نہ ہو اس کو سمجھا جاتا ہے. غریب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے وطن جو بے وطن جو پردیسی ہو. تو اس معصوم کا اس نام کا ایک لقب ہے غریب الغربا. غریبوں کا غریب، پردیسیوں کا پردیسی. کیوں ہے؟ وہ بے کا مسئلہ یہ نہیں تھا. جب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا آپ نے جج کے لیے کچھ اشعار لکھے ہیں، مسیح لکھا ہے. امام نے کہا کہ ایسے نہیں سنوں گا، بلکہ حکم دیا ایسا کرو گھر میں اہتمام کرو، پردہ لگاؤ اور حرام کو اطلاع کرو. میری محنت ہے گھر کے مستورات کو درمیان میں پردہ لگایا گیا اور دیوبند سے کہا گیا کہ آپ سناؤ. اور دیوبند نے سنانا شروع کیا کہ بیوی آئے مدینہ چھوڑے اور دیکھیں کہ آپ کے بچے. امت نے کیا شروع کیا؟ آپ کے بچوں آئے بیوی کربلا میں آ کر دیکھیں کہ ایسے حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا دبا دیا. بیوی آئے دیکھیں آپ کے عباس کے دونوں شانے کیسے قلم کیے گئے، علی اکبر کے سینے میں پرچی کیسے لگی. بیوی مدینہ چھوڑی آ کر دیکھی. یقین کہتے کہ جب سب کا تذکرہ ہو چکا نا تو ایک مرتبہ رضا نے کہا دیوبند ایک شعر اور اضافہ کرو. کہا مولا کس کا؟ کہا تم تو اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی آسان کا کہتے مولا وہاں پر کہتا وہاں پر کوئی اور نہیں، یہ میں غریب رضا کا فتح کا میری شہادت کی جگہ پر آسان ہے. کہتے جیسے ہی امام کا جملہ ان کے زبان اقدس سے آیا بیویوں تک پہنچا ایک حرام بابا ہو گئے. بیویوں کا گریہ بلند ہو گیا کہ ہمارا بھائی پردیس میں جا کر اسی لیے امام کو غریب الغربا کہا ہے. مسلمانوں ہر امام کو جب بھی تلاوت کیا گیا قید کر کے لے جایا گیا تو یہ دستور رہا ہر امام کا کہ مدینہ چھوڑتے وقت سب سے پہلے اپنے جد رسول اللہ کے روضے کی قبر کی زیارت کریں. تب آپ تو امام رضا بھی گئے جب وہ سلام کیا اس طرح حسین رخصت ہوئے تھے مدینے سے، رضا بھی ویسے ہی رخصت ہوتا. آخری سلام قبول کریں رضا کا. اب آپ سے ملاقات کہتے اس کے بعد اپنی جدہ کی قبر پر آئے. بہت سے جملے کہے لیکن ایک جملہ ہے جو دل کو چیرتا ہے. کہتے جب رضا جانے لگے نا کہا کہ رضا جاتا ہوں آخری سلام میری بہنیں آپ کے حوالے ہیں. اما فاطمہ میری بہنیں اب آپ کے حوالے. کہتے اسی طرح حسن کی قبر پر آئے تو آپ کیا سلام کیا. اسی طرح باقی امام جعفر صادق کی قبر پر کہتے ایک مرتبہ جب مدینہ چھوڑا اور ایک مرتبہ گھر تشریف لے کر گئے تو ایک خواہش کا اظہار کیا رضا نے. کہتا اپنی بہنوں کو اکٹھا کیا امام رضا نے میرے رام کا اور کہا کہ ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر ماتم کرو. میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر گریہ کرو. میں جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ مجھ پر گریہ کرو. کہتے بہنوں کے لیے قیامت کا جملہ تھا کہ رضا کیسی باتیں کر رہے ہو، آپ ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں، آپ پر گریہ کیوں کریں؟ کوئی وجہ تو بتائیں. کہتے وجہ اور کچھ نہیں لیکن رضا یہ جانتا ہے کہ جب کل خراسان میں مجھ گناہ کا مجھ رضا کو زہر دیا جائے گا تو کوئی مجھ رضا پر آنسو بہانے والا نہیں ہوگا. میری کوئی بہن مجھ پر ماتم کرنے والی نہیں. اسی بہن کے پیر کو نہ سن سکے گا رضا. آج چاہتا ہے کہ زندہ ہوں ایک مرتبہ دیکھ لوں کہ بہن بھائی کو جدا کیسے کرتی ہے. میں کہتا ہوں مولا آپ نے دیکھنا ہے تو آئے ایک مرتبہ کربلا میں دیکھے جب حسین بہنیں کو چھوڑتا ہے بہنیں کیسے حسین کے کہتے ایک مرتبہ مدینہ ہے نا میرا اور آپ کا آٹھواں امام ایک مرتبہ دیکھا کہ تقریر جواب ایک مرتبہ قریب گئے 6 یا 7 سال کا سنہ میرے اور آپ کے نام امام کا بہت تقریر جواب کہتے قریب گئے گلے سے لگایا اور کہا کہ اچھا بیٹا رخصت ہوتا ہے تمہارا باپ. کہتے جب یہ جملہ کہا تھا تقریر جواب قیامت کروں. کہتے تقریر جواب ایک مرتبہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھے. ایک مرتبہ ایک مٹھی خاک کی بھری مدینہ کی. ایک مرتبہ
بلایا, تقیے جواب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے بابا میں جانتا ہوں اب تو آپ جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئے گے, میں اپنی یتیمی کا معطف کر رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ اب بس یتیمی قریب ہے. ایک مرتبہ گلے سے لگایا تقیے جواب کو, ہاں بیٹا اب یتیمی قریب ہے. اسی طرح روتے ہوئے تقیے جواب کو چھوڑا میرے اللہ کے 8ویں کام میں پہنچے ہیں. بس مختصر کر دوں, کہتے ہیں جب پہنچ گئے 3 سال 2 یا 3 سال تک یہ رہے. جب قبول کرنی نا میرا واقعہ, ایک مرتبہ آیا مانگو کا ہو کہ بلایا جاتا ہے دربار. امام اٹھے, اپنے قریبیوں کو بلایا. اب اصل تو سندر موجود ہے, کہا اصل میں جانتا ہوں میرے ساتھ چلو, لیکن دیکھنا تم دربار میں نہیں جانا, تم باہر. اور جب مجھے باہر آتا ہوا دیکھو, اور دیکھو کہ میری حالت یہ ہے کہ میں نے اپنی ابا کو سر پہ رکھا ہوا ہے, تو دیکھنا مجھ سے کلام نہ کرنا, مجھے زہر دے دیا جاتا. اور اگر میرے شانوں پہ ہو تو پھر معاملہ ہے. کہتے پہنچے میرا مولا کے, اٹھ کے استقبال کیا ماموں میں, نشستی داہی اور انگوروں کا تباہ کروایا گیا. بولا یہ انگور ذرا اور مختصر کر رہا ہوں, آخری جملے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں ہے. کہ مولا یہ بہت نایاب نسل ہے انگوروں کی, چند. مولا کہتے ہیں کہ تو مجھے کیا بتائے گا, میں نے جنت کے انگور کھائے ہوئے, میں نے ان سے بہترین کھائے ہوئے. کہتے مولا میں کہہ رہا ہوں میرے اثرات. مولا نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھانا چاہتا. ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ یا مولانا رسول اللہ جب بھی میں محبت سے آپ کی طرف بڑھتا ہوں آپ مجھے انکار کر دیتے ہیں. کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے, اگر تیری ضد ہے تو ٹھیک. کہتے 3 گوشے لیے, 3 دانے لیے میرے اور آپ کے 8ویں امام نے, اور ان کو تناول کیا. اب جب تناول کر لیا تو پھر کھڑے ہو گئے. تو معمول کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا, کہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں لیا اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ سارے امور تو بھی باقی ہیں, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ مولانا ایک مرتبہ معمول کے چہرے کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ دیکھ کے فرماتے ہیں وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے. بس ایک جملہ اور کہا میرے آپ کے 8ویں امام نے اور رخصت دی. معمول تجھے کیا ملا, تجھے کیا ملا میری اولاد کو یتیم کر کے؟ یہ کہتے ہوئے میرے آپ کے 8ویں امام محل سے باہر آئے. اب جو ابا سب کی نگاہ پڑی 8ویں امام پر, کیا دیکھتے ہیں کہ دامن ابا شانوں پر نہیں بلکہ سر پر ہے. سمجھ گیا کہ اب کلام نہیں کرنا, رضا کے پیچھے پیچھے چلتا جا رہا ہے. ایک مرتبہ چیخ مار کے روتا ہے. کسی نے پوچھا کیوں رویا تھا؟ کہتے میں دیکھ رہا تھا امام کے قدموں کی جانب جیسے جیسے پیر اٹھاتے جاتے تھے رضا کے پیروں کا وزن بڑھتا جاتا تھا, یعنی اثر کر رہا تھا. کہتے ایک مرتبہ گھر پہنچے میرے آپ کا امام, کہا کہ دروازے کو بند کر دو اور دیکھو اس کو کھول دو. کہتے اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. اب اصل کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیا منظر ہے, 8واں امام کیا کرتا ہے, ایک مرتبہ زمین فرش سے بستر کو ہٹاتا ہے اور ایک مرتبہ اپنا سجدہ اپنا سر پیشانی میں رکھتا ہے, رزم میں قضائے ہی و تسلیم الامر, شکر کا سجدہ کرتا ہے. اور اس کے بعد کہتے کچھ دیر بعد میں پھر دیکھتا ہوں کہ وہی انسان جو بھی سجدہ کر رہا تھا اسی خاک پر اسی زمین پر تڑپ رہا ہے. اور ایک جملہ ہے جو میرے اور آپ کے 8ویں امام کی زبان پر ہے کہ تقیے جواب کب آؤ گے, تقیے جواب کب آؤ گے, کب آؤ گے بابا انتظار کر رہے. کہتے ہیں جواب کا سب کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو زنجیر میں نے چڑھائی وہ خود بخود نیچے گرتی ہے, دروازہ کھلتا ہے. ایک 8 یا 9 سال کا خوبصورت شہزادہ آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے. کہتے جیسے ہی 8ویں امام کی نگاہ شہزادے پر پڑی, ایک مرتبہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے, آگے بڑھ کر گلے لگا کر جملہ کہا خوب آئے تقیے جواب, خوب آئے تقیے جواب. کہا کہ بابا میں آ گیا. کہا تقیے جواب تیرا بابا اس پر تھوڑی پیاس محسوس کرتا ہے. کہتے تقیے جواب آگے بڑھے, پانی لے کر آئے, اپنے بابا کو پیش کیا. میں کہوں گا
اللہ علیہ وسلم